صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ البقرہ مدنیۃ مئتان و ست او سبع و ثمانون آیۃ۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ سورہ بقرہ یہ مدنی ہے۔ سورہ بقرہ کیا ہے؟ مدنی ہے۔ کچھ صورتیں مدنی ہوتی ہیں اور کچھ صورتیں کیا ہیں؟ مکی ہوتی ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ جو ہے مدنی ہے، یعنی مدینہ پاک میں کیا ہوئی ہے؟ نازل ہوئی ہے۔ اب یاد رکھیں جو مدنی صورتیں ہیں ان کو مدنی صورتیں اس وقت کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے۔ اس کے بعد جو بھی صورتیں نازل ہوئیں ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ کون سی صورتیں؟ مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ اب چاہے وہ صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہوں یا چاہے وہ صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہوں، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ہجرت کر لی تو اب بعد ہجرت جو بھی صورتیں نازل ہوں گی خواہ مدینہ میں خواہ مکہ میں، وہ سب کے سب کیا کہلائیں گی؟ مدنی کہلائیں گی۔ اور تو سورۃ البقرہ مدنیۃ مئتان و ست او سبع و ثمانون۔ تو سورہ بقرہ مدنی ہے، اس کی جو آیتیں ہیں یہ کم از کم جو ہیں 286 یا 287 ہیں، 286 یا 287 ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سورہ بقرہ نام کیوں رکھا سورہ بقرہ؟ تو بقرہ کا معنی گائے آتا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، بقرۃ معنی گائے۔ تو اس میں ایک مضمون آیا ہے بنی اسرائیل کا، بنی اسرائیل کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں گائے کا بیان ہوا ہے نا، کہ وہ پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ کس نے اس قاتل کو جو ہے مارا ہے، قتل کیا ہے، قتیل کو مارا ہے، اس قتیل کو یعنی مقتول کو مارا ہے، قاتل کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ تو اس قاتل کا پتہ لگانے کے لیے گائے کا جو ہے ایک حصہ مارنے کو کہا گیا تھا، جس سے وہ کیا ہو جائے گا؟ قتیل زندہ ہو جائے گا، مقتول زندہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد بتا دے گا کہ کس نے مجھے مارا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ گائے کا واقعہ اس میں پیش آیا ہے۔ تو اس گائے کے واقعے کے پیش نظر اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ سورہ بقرہ، ٹھیک ہے۔ نہیں، کنفرم تو یہی ہے 286 ہی ہیں، سمجھے؟ 286 ہی ہیں، یہ کنفرم ہے۔ لیکن ایک دو آیت ایسا ہے، اصل میں کوئی آیت ایسا ہے کہ اس کو ملا دیا ہے آپس میں، سمجھے؟ یعنی ایسا کر دیا ہے کہ وہاں پر آیت نہیں دی ہے بلکہ دونوں کو ملا دیا ہے۔ تو کسی نے اس کو ایک آیت مانا ہے اور کسی نے اس کو 2 آیت مانا ہے، سمجھے؟ اس طریقے سے۔ تو اس لیے بول رہے ہیں 287 286 کنفرم تو ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو مطلقاً 286 ہی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 286 یا 287 آیت کریمہ ہیں یہ سورہ بقرہ کی، اور سورہ بقرہ کی بہت ساری جو ہے فضیلت آئی ہے کہ سورہ بقرہ اگر کسی گھر میں پڑھی جائے 40 دن تک تو وہاں پر جو ہے شیاطین نہیں آتے ہیں، اور بھی بہت ساری فضیلتیں اس کی وارد ہیں۔ آگے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحمان، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آگے فرمایا الف لام میم۔ تو الف لام میم جو ذکر ہوا ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اس طریقے کے حروف جو ہیں 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ کتنی صورتوں کے؟ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور ان کا معنی مرادی کیا ہے؟ ان کی مراد کیا ہے؟ تو کہا گیا ہے اس میں قوی قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زیادہ اس کو جانتا ہے، اس کی مراد کو جانتا ہے، اس کے علاوہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور اللہ کے رسول اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کی مراد کو نہیں جانتا ہے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام بھی اس کا معنی کیا ہے الف لام میم کا نہیں جانتے ہیں۔ فرمایا الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ ہی خوب جانتا ہے اس کی مراد کو کہ اس کی مراد کیا ہے۔ ذالک الکتاب ای ھذا الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ، وہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہاں پر ذالکہ سے مراد کیا ہے؟ ھذا ہے۔ یہاں پر اشارہ نکال کے بتایا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کتاب تمہارے سامنے موجود ہے،
تو جب ہمارے سامنے کتاب موجود ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ ہاذا کہنا چاہیے، ذالکا کہنا چاہیے؟ ہاذا کہنا چاہیے، لیکن کہا کیا ہے؟ ذالکا۔ تو ذالکا سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ہاذا، ہاذا مراد ہے یہ کتاب۔ یہاں پر آگے بتائیں گے کہ ہاذا اس لیے ذکر نہیں کیا، ذالکا کو اس لیے ذکر کیا ہے، یہ تعظیم کی وجہ سے کہا ہے۔ جب کوئی چیز بلندی پر ہوتی ہے یا دور ہوتی ہے تو اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ ذالکا بولتے ہیں۔ تو یہ بلاغت کا ایک پہلو ہے، یعنی یہاں پر ایک بلاغت کا پہلو اجاگر کیا گیا ہے، گویا کہ قرآن پاک کو ایک بہت بڑا بلند مقام دیا گیا، اور اس بلند مقام دے کر کے اس کی طرف ذالکا کے ساتھ جو ہے اشارہ کیا گیا کہ ہاذا نہیں کہو بلکہ ذالکا کہو، وہ کتاب ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی تعظیم کی وجہ سے نیچے اس کا جواب دیا ہے، ای حاضل کتاب، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ کتاب تو توریت بھی ہو سکتی تھی، انجیل بھی ہو سکتی تھی، ظاہر سی بات ہے نا؟ تو کہا کہ یہ کتاب جو ہے نا الذی یقرأ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کتاب ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، یعنی یہ توریت انجیل نہیں ہے بلکہ قرآن پاک ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن پاک ہی ہے، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد توریت نہیں، انجیل نہیں، بلکہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اس کو واضح کرنے کے لیے شارح رحمۃ اللہ، مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے کیا لکھا ہے؟ الذی یقرأ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ کتاب ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، یعنی قرآن پاک ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ریب کا مطلب نکالا، ریب مطلب کیا ہے؟ شکن، شک نہیں ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ لا ریب شکن، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک، ریب کا مطلب شک ہے۔ کیا شک نہیں ہے؟ تو بتایا انہ من عند اللہ، یہ کلام پاک، یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی بہت سارے لوگوں نے اس وقت یہ دعویٰ کیا تھا، یہ کہا تھا کہ یہ جو کتاب ہے نا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف سے بتا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ تو اس میں لوگوں نے شک کیا کہ کتاب، یہ اس کے مصنف خود کون ہے؟ محمد خود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی طرف سے کتاب نہیں آتی ہے بلکہ کتاب محمد خود لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے ساتھی کو بتا دیتے ہیں قرآن ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس سب چیزوں کو فرما رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ سب چیزیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو اس شک کو دور کرنے کے لیے پہلے ہی کتاب کی شروع میں تمہیداً فرما دیا گیا، ایسا مت کہو، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، انہ من عند اللہ، کہ یہ کتاب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ اب یہاں پر جو لا ریب فی آیا، اس کے بارے میں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وجملۃ النفی خبر مبتداہ ذالکا، یہ جو لا ریب فی جو جملہ ہے، یہ جملہ نفی جو ہے یہ خبر ہے، جو لا ریب فی جو ہے یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ مبتداؤہ، اس کا مبتدا کیا ہے؟ ذالکا، اس کا مبتدا ذالکا ہے، جو پیچھے ذکر ہوا سب سے پہلے ذالکا، یعنی ذالک الکتاب لا ریب فی، ذالکا اس میں اشارہ، الکتاب مشار لے، اس میں اشارہ مشار لے، اس میں لے کر مبتدا، لا ریب فی یہ پورا مل ملا کر کے لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر کے کیا ہو جائے گا؟ خبر اول ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ خبر اول، کیونکہ ہدن جو آ رہا ہے آگے ہدن للمتقین، یہ خبر ثانی بنے گا، پھر ہدن للمتقین یہ خبر ثانی بن جائے گا۔ تو لا ریب فی جو ہے یہ خبر اول بن رہا ہے، تو اس کی طرف مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشارہ کیا وہ جملۃ النفی، اور جو جملہ نفی والا ہے لا ریب فی یہ خبر ہے، مبتداؤہ ذالکا، اس کا مبتدا کیا ہے؟ ذالکا ہے۔ والاشارۃ بہ للتعظیم، اب یہاں پر جو آپ کو میں نے جواب دیا تھا وہی جواب یہاں پر دینے لگے کہ یہاں پر جو ذالکا کو ذکر کیا تو ذالکا کیوں ذکر کیا؟ ہاذا بھی تو ذکر کر سکتے تھے جب یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ تو کہا یہ اشارہ جو ہے تعظیم کے لیے، اس کے ذریعے تعظیم مقصود ہے، اس اشارے کے ذریعے کہ وہ بہت بلند و بالا ہے، اس لیے دور کے ذریعے اشارہ کیا گیا۔ سمجھ رہے؟ ہدن خبر ثان ای ہادن، یہ ہدن جو ہے یہ دوسری خبر ہے، ٹھیک ہے؟ ہدن جو ہے یہ دوسری خبر ہے، اور یہ ہدن جو ہے ہادن کے معنی میں۔ یاد رکھیں کبھی بھی مصدر کا حمل ذات پر نہیں ہوتا، سمجھ رہے؟ مصدر کا حمل ذات پر نہیں ہوتا، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے
مثال کے طور پر زید النصر، زید مدد کرنا ہے، زید مدد کرنے والا ہے، بلکہ آپ کو ناصر نکالنا پڑے گا، زید مدد کرنے والا ہے، یا آپ کو کہنا پڑے گا زید منصور، زید کیا ہے؟ مدد کیا ہوا ہے، یعنی یا زید انصر، زید سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے، یعنی آپ کو صفت کا صیغہ ہی نکالنا پڑے گا، آپ مصدر کے ذریعے حمل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو جب مصدر کے ذریعے حمل نہیں کر سکتے تو اس لیے ہدن کا معنی جو کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ ہادن کیا ہے، ہدن کا معنی کیا کیا ہے؟ ہادن کیا ہے۔ اور دوسرا یہاں پر بلاغت کا پہلو بھی ہے، ایک یہ پہلو بلاغت کا ہے کہ جب مصدر کو ذکر کیا جاتا ہے ذات پر، مطلب وہاں پر خبر کی جگہ پر مصدر کو ذکر کیا جائے تو وہاں پر مراد یہ ہوتا ہے کہ سراپا یہ چیز اس کے اندر، یہ چیز سرایت کی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ چیز جو ہے سرایت کی، بالکل سراپا مکمل طور پر سرایت کی ہوئی ہے۔ جیسے آپ نے ہدایت النحو میں ہی پڑھا ہوگا زید عدل، زید انصاف کرنے والا نہیں ہے بلکہ سراپا انصاف ہے، ایسا کہیں پڑھا ہے؟ زید عدل، زید سراپا انصاف ہے، یعنی مکمل انصاف ہی ہے وہ۔ ایسے جب کہا ذالک الکتاب ہدن، یہ کتاب سراپا ہدایت ہی ہے، مکمل ہدایت ہی ہے، تو اس لیے یہاں پر مصدر کو ذکر کیا، توجہ ہے۔ اور کس کے لیے؟ نہیں، خبر اول اور خبر ثانی میں عطف نہیں ہوتا ہے، نہ صفت اول نہ صفت ثانی میں عطف ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اگر ان کے درمیان عطف ہوگا پھر یہ دونوں چیزیں ایک ہی بن جائیں گی، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مثال کے طور میں کہتا ہوں زید کاتب و شاعر، زید کاتب ہے اور شاعر ہے، تو یاد رکھیں زید مبتدا بن گیا، کاتب بنے گا، مثال کے طور پر کاتب معطوف علیہ بنے گا، واو حرف عطف ہو جائے گا، اور یہ شاعر معطوف بنے گا، معطوف علیہ سے مل کر کے اب خبریں ایک ہی خبر بنے گی نا، یہ یعنی معطوف علیہ کو جب جوڑا جاتا ہے تو ایک ہی خبر بنتی ہے۔ حالانکہ یہاں پر اگر ہم نے دونوں کے درمیان کر دیا وہی واو عاطفہ لے آئے تو پھر کیا ہوگا؟ دونوں ایک بن جائیں گے، پھر خبر اولی تو ایک ہی خبر تو ہوگی، اس لیے تو اس میں عطف نہیں ہوتا ہے۔ خبر و ثانن یہ دوسری خبر ہے، ای ہادن، اور یہ ہادن کے معنی میں ہے۔ تو ہدن یہ ہدایت کس کے لیے؟ للمتقین، یہ ہدایت جو ہے متقین کے لیے ہے، ہدایت جو ہے متقین کے لیے ہے۔ اب متقین سے مراد کون ہے؟ الصائرین الی التقوی بامتثال الاوامر واجتناب النواہی لاتقائہم بذلک النار، جو پرہیزگاری کی طرف جائیں، پرہیزگاری کی طرف پہنچے، اوامر پر عمل کر کے، بے امتثال مطلب بجا لانا، اوامر امر کی جمع ہے، احکام پر عمل کر کے، واجتناب النواہی اور نواہی سے بچ کر، یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچ کر، لاتقائہم بذلک النار، اور اپنے آپ کو آگ سے بچا کر۔ جو لوگ جو ہیں تقویٰ کی طرف جا رہے ہیں ان کو کیا کہا گیا ہے؟ متقین کہا گیا ہے، سمجھے؟ صائرین الی التقوی، جو پہنچنے والا ہے تقوی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف، کس کو؟ اوامر کو بجا لا کر اور نواہی سے بچ کر اور اپنے آپ کو آگ سے بچا کر، وہ متقین مراد ہیں۔ یعنی یہاں پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ہدایت تو ہوتی کس کے لیے؟ ہدایت تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو پہلے سے ہدایت یافتہ نہ ہو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جبکہ پرہیزگار لوگ تو پہلے سے کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ تو یہ کتاب تو ان لوگوں کے لیے ہدایت ہونی چاہیے تھی جو کہ پہلے سے پرہیزگار نہیں ہوتے، پہلے سے گناہگار ہوتے، ان لوگوں کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہونی چاہیے، حالانکہ یہ کتاب کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے۔ تو یہ تو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو کہا کہ الصائرین الی التقوی بامتثال الاوامر واجتناب النواہی لاتقائہم بذلک النار، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ابھی تو نہیں ہے، لیکن جب وہ اوامر کو بجا لائیں گے، نواہی سے بچ جائیں گے، اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں گے، تو اب ما یعول یعنی فیوچر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ کیا ہیں؟ متقین ہی ہیں۔ یعنی اگر یہ سب کام کر لیتے ہیں تو پھر ان کو متقین نہ کہا جائے گا۔ جیسے کل میں نے اس سے پہلے بھی میں نے مثال بتائی تھی، کوئی آدمی حاجی نہیں ہے، حاجی صاحب نہیں ہے، لیکن اسی سال حج کرنے جانے والا ہے، تو اب اس سے کیا بول دیتے ہیں؟ حاجی صاحب، سمجھ آ رہا ہے؟ ایسے کوئی بندہ عالم کورس کر رہا ہے، ابھی اس کی 2-3 سال بچی ہے عالم کورس کرنے کی پوری، لیکن ابھی عالم کورس پورا کیا نہیں، لیکن پہلے سے کیا کہنے لگتے ہیں؟ عالم صاحب۔ ایسے کوئی حافظ جی نہیں ہوتا لیکن اسے حافظ جی کہنے لگتے ہیں،
تو یہ ما یعول کے اعتبار سے، مستقبل کے اعتبار سے اسے کیا کہنے لگتے ہیں کہ مستقبل میں تو ہو ہی جائے گا، تو اس اعتبار سے اس کو ابھی سے کیا کہنے لگتے ہیں، وہ چیزیں کہنے لگتے ہیں جو مستقبل میں جا کے بنے گا۔ مفتی صاحب، عالم صاحب، حافظ صاحب، ایسے ہی یہ لوگ متقین سے مراد ابھی متقی وہ نہیں ہیں، بلکہ متقی جو ہونے والے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ متقین جو ہونے والے، پرہیزگار جو ہونے والے، وہ پرہیزگار کیسے ہوں گے؟ اوامر پر عمل کر کے، نواہی سے بچ کر، اور اپنے آپ کو آگ سے بچا کر جو لوگ متقین ہوں گے وہ مراد ہیں یہاں پر۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایک بات اور بھی یاد رکھنا، متقین پرہیزگار کی بہت ساری کیٹیگری ہوتی ہیں، متقین بہت طریقے کے ہوتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں وہ لوگ جو عام ہوتے ہیں، عام لوگ وہ ہوتے ہیں متقین جو کفر سے بچ جائیں اور ایمان لے آئیں، تو یہ بھی ایک تقویٰ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک تقویٰ ہے۔ کچھ متوسط لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ لوگ جو احکام پر عمل کریں، صرف احکام پر عمل کریں، اور جو ممنوعات چیزیں ہیں جن سے روکا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن سے روکنے کا حکم دیا ہے، ان سے کیا کریں؟ بچ جائیں۔ اور ایک خاص طبقہ ہوتا ہے، ایک خاص طبقہ وہ ہوتا ہے جو ان چیزوں سے بچ جائے جس میں شبہہ ہوتا ہے، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد سے تھوڑا بھی غافل کر دیں، ان سے بھی بچ جائیں۔ یہ تقویٰ کا تیسرا طبقہ ہے۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ تو اسی طریقے کے بہت سارے طبقے جو ہیں بیان کیے گئے ہیں متقین کے۔ اب بتا رہے ہیں الذین یؤمنون یصدقون بالغیب۔ اب یہاں سے لے کر کے یہ 3 آیتیں ذکر کریں گے۔ پہلی کون سی؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ دوسری۔ اور تیسری اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ 3 آیتیں جو ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو خالص مومنین ہیں، جو خالص مومنین ہیں، جو دل سے بھی ایمان کو مانتے ہیں اور زبان سے بھی ایمان کو مانتے ہیں۔ بدیگر الفاظ آپ یوں کہہ سکتے ہیں جو باطنی بھی ایمان رکھتے ہیں اور ظاہراً بھی ایمان رکھتے ہیں، جو ظاہراً اور باطناً دونوں طریقے سے ایمان رکھتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ 3 نازل ہوئی ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اور باقی 2 آیت کریمہ اس کے بعد بتائی جائیں گی، جیسے ان الذین کفروا، یہ والی آیت کریمہ۔ یہ 2 آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے نازل کی گئی ہیں جو صرف اور صرف خالص کافر ہیں، جو ظاہراً بھی کفر رکھتے تھے اور جو باطناً بھی اپنے اندر کفر رکھتے تھے، جیسے کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ، ابو لہب وغیرہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور باقی اس کے بعد 8 یا 13 آیت کریمہ ان لوگوں کے حق میں نازل کی گئی ہیں جو ظاہراً تو ایمان رکھتے تھے لیکن باطناً جو ہے ایمان نہیں رکھتے تھے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کو کہا جاتا ہے منافقین، ہے نا؟ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ منافقین۔ یعنی 13 آیت کریمہ جو ہے منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ تو 3 آیت کریمہ یہ مومنین کے بارے میں نازل ہوئی، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں الذین یؤمنون، وہ لوگ۔ اب یہ کس کی صفت بتائی جا رہی ہے؟ متقین کی صفت بتائی جا رہی ہے۔ توجہ ہے؟ دیکھو نیچے دیکھو، یہاں پر لکھا ہے تفصیل لبعض صفات المتقین، یہ متقین کی صفت کی بعض تفصیل ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ متقین کی صفات بتائی جا رہی ہے۔ الذین یؤمنون، متقین کون لوگ ہیں؟ متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ غیب پر ایمان لاتے ہیں مطلب یصدقون، مطلب وہ غیب کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو بغیر روک ٹوک کے انہوں نے کیا کیا؟ آنکھیں بند کر کے مان لیا، ہاں حضور جو بھی فرما رہے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں؟ سچ فرما رہے ہیں، انہوں نے تصدیق کر دی اس کی۔ اب یہ غیب سے مراد کیا ہے بتاتے ہیں، بما غاب عنہم من البعث والجنۃ والنار۔ غیب سے مراد وہ ہے جو ان مومنین سے کیا ہے؟ غائب ہے، جو ان کے سامنے موجود نہیں ہے نا؟ اور کوئی چیز سامنے موجود نہ ہو اس پر یقین کر لینا، یہ سب سے بڑے کمال کے درجے کا طبقہ ہے، تقویٰ ہے۔ سمجھ رہے؟ یہی تو تقویٰ اعلیٰ ہے کہ کوئی چیز موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی اس پر کیا کر لیا؟ یقین کر لیا، تصدیق کر لی اس کی، ہاں حضور جو فرما رہے ہیں وہی سچ ہے۔ تو فرمایا بما غاب عنہم، جو ان سے غائب ہے، اور وہ غائب کیا؟ یہ من بیانیہ ہے، یعنی جیسے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانا، من البعث، البعث مطلب مرنے کے بعد اٹھایا جانا، جنت اور دوزخ، یہ سب کیا ہے؟ غائب ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن پھر بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو اب کیا ہے؟ ہم نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کہ ہاں حضور جو بھی فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سب کا سب سچ ہے۔ صحیح ہے؟ یہ تو پہلی صفت ہو گئی۔ دوسری صفت کیا ہے مومنین کی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ،
اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ مومنین متقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ پہلا تو وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسرا وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یأتون بہا بحقوقہا، یعنی نماز کو کیسے قائم کرتے ہیں؟ صرف قیام نہیں کر لیتے ہیں یا صرف کھڑے نہیں ہو جاتے، نیت نہیں مان لیتے، بلکہ یأتون بہا بحقوقہا، بلکہ اس کے حقوق کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں۔ اس کے حقوق کیا ہے؟ اس کے جتنے بھی ارکان ہیں، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، قعود کرنا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سارے کے سارے اس نماز کے حقوق ہیں، ان سب کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں۔ ایسے یہ متقین ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ مومنین جو ہیں، متقین جو ہیں، ہم نے جو ان کو دیا ہے، ہمارے دیے میں سے وہ خود خرچ بھی کرتے ہیں۔ ان کی ایک صفت یہ بھی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ان میں سے ہم نے جو بھی ان کو دیا ہے، يُنْفِقُونَ، وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ سمجھے؟ اب یہاں پر جو من ہے، یہ اصل میں کیا تھا؟ مما اصل میں کیا تھا؟ من ما تھا نا، من ما، پھر نون ساکن کے بعد میم یرملون میں سے آیا، تو پھر کیا کر دیا؟ ادغام کر دیا، سمجھ میں؟ وہ مما ہو گیا۔ تو من ما، من یہ بعضیت کے لیے، تبعیض کے لیے، یعنی سب کا سب مال خرچ نہیں کرتے ہیں بلکہ خود خرچ کرتے ہیں۔ کہا اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بتانا یہ چاہا، یہاں سے ایک چیز یہی پتہ چلی کہ اللہ کی راہ میں ہم جب بھی کچھ خرچ کریں تو اعتدال کی حالت میں خرچ کریں، یعنی معتدلانہ انداز، میانہ ربی اختیار کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ بھی خرچ نہ کریں تو کنجوس کہلائیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ سب کچھ خرچ کر دیں اللہ کی بارگاہ میں، اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑے، پھر تم سب میں جا کے بھیک مانگو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس لیے ایسا خرچ کرو جو میانہ ہو، درمیانہ ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ رزقناہم کی تفصیل کرتے ہوئے، تشریح کرتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعطیناہم، یعنی ہم نے جو ان کو عطا کیا، ٹھیک ہے۔ ينفقون، وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں کس میں؟ فی طاعت اللہ، اللہ کی فرمانبرداری میں، اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک صفت اور یہ بھی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، بما، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، بما ما موصولہ ہے، کس پر؟ جو الیکا، آپ کی طرف، انزلہ، اتارا گیا، اے محبوب جو آپ کی طرف اتارا گیا اس پر بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بھی ان کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ یہ بھی ان کی کیا ہے؟ کس کی صفت بیان ہونی؟ پتہ ہے آپ کو؟ متقین کی، ہاں مومنین کہہ لیں، متقین کی جو ہے صفت بیان ہو رہی ہے۔ القرآن، اور آپ کی طرف کیا اتارا گیا؟ توریت انجیل نہیں اتارا گیا بلکہ آپ کی طرف قرآن اتارا گیا۔ وما انزل من قبلک، ای تورات والانجیل وغیرہما، اور اے محبوب جو آپ سے پہلے، من قبلک آپ سے پہلے، انزلہ اتارا گیا، اور اے محبوب جو آپ سے پہلے اتارا گیا، یعنی تورات، انجیل وغیرہ، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں وہ۔ دیکھو یہاں پر یہ عطف ہوگا، ٹھیک ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پورا جملہ مل ملا کر کے اپنا ما موصولہ سے بن جائے گا، ادھر اس کا صلہ بن جائے گا با کا، سوری با مجرور کا، ہاں موصولہ اپنی صلہ سے مل کر کے کیا بن جائے گا؟ مجرور بن جائے گا، پھر جار مجرور سے مل کر کے ظرف لگ ہو جائے گا یومنون کا، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں آگے دیکھیں، ای تورات، یعنی تورات نازل کی گئی اور انجیل نازل کی گئی وغیرہ ہما، اور اس کے علاوہ جو اور کتابیں جیسے اور صحیفے نازل کیے گئے اور زبور نازل کی گئی، سمجھ رہے ہیں؟ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور ان کی ایک صفت یہ بھی ہے محبوب، یہ اپنے جو بھی آخرت ہونے والی ہے، قیامت کا جو دن ہونے والا ہے اس پر بھی کیا کرتے ہیں؟ یہ یقین رکھتے ہیں۔ یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر یوقنون کا ترجمہ کیا ہے؟ یعلمون، یعنی وہ جانتے ہیں۔ شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نیچے فرماتے ہیں، اشارہ بھی الی ان المراد من الیقین ہا ہنا العلم بقرینۃ المقام لا ظن کما یعبر به عنہ، اس سے اشارہ یہ ہے کہ مراد یقین سے یہاں پر علم ہے، مقام کے قرینے سے، یعنی علم ہے، ظن نہیں ہے، یعنی خالی وہ گمان نہیں کرتے ہیں بلکہ علم رکھتے ہیں اس چیز کا۔ جیسے مطلب میں نے کہا آخرت ہوگی، تو وہ آخرت ہوگی، خالی اس کا ظن نہیں کرتے ہیں، ہاں ہوگی نہیں ہوگی، ظن تو یہ ہوتا ہے نا، گمان یہ ہوتا ہے، بلکہ وہ اس کا علم رکھتے ہیں، ہاں بالکل یقیناً یہ ہو کے ہی رہے گی، قیامت جو ہے، آخرت جو ہے ہو کے ہی رہے گی،
اس پر یقین رکھتے ہیں. سمجھ رہے؟ ہاں زن، جی 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 جی. جیسے اصل میں یہاں پر نہیں یوقنون جو تھا نا، اصل میں کچھ اس کے ان کے دور میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دور میں کیا تھے، وہ بھی تھے کافر وغیرہ بھی تھے، اور کچھ یہودی بھی تھے، ٹھیک ہے، اور کچھ مسلمان تو تھے ہی. تو کیا ہوا، وہ لوگ کچھ لوگ تو شک کرتے تھے نا اس میں. تو یہ مومنین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہ شک نہیں کرتے تھے، وہ یقین تو کرتے تھے، لیکن یہ اس یقین سے آپ زن نہ سمجھ لینا. ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے بسے میں آ کر کے جو ہے زن ہی سمجھیں، تو اس لیے آپ اس کو زن نہ سمجھنا، بلکہ جو مومنین تھے ان کی یہ صفت تھی، یقین ہی رکھتے تھے، یعنی اس کو جانتے تھے کہ ہو کر ہی رہے گا، علم رکھتے تھے اس کا. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس وسوسے سے دور کیا گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ عربی لفظ جو ہوتا ہے اس کی تعبیر کسی بھی طریقے سے ہم کر سکتے ہیں موقع محل کے اعتبار سے. تو یہاں پر اب شرح میں دیکھیں، شرح میں بتا بھی دیا گیا ہے کہ بالمقام، یعنی اس مقام سے یہی معلوم ہوتا ہے. بقرینۃ المقام، نیچے دیکھو، بقرینۃ المقام 5 نمبر میں، بقرینۃ المقام، مقام یعنی یہ موقع محل کے اعتبار سے یہی پتہ چلا کہ یہ یہاں پر جو مقام ہے وہ علم کا ہی ہے، زن کا نہیں ہے. جی فرمائیں. ہاں اس کی تفصیل یہ ہے کہ انجیل اور تورات میں آپ کو ایمان رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، لیکن جو آیتیں ہماری آیتوں سے منسوخ ہو چکی ہیں، یعنی قرآن پاک سے منسوخ ہو چکی ہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے. جیسے کہ یہ تو ہم یقین رکھیں گے کہ بیت المقدس کی طرف ہم پہلے مسلمان جو ہیں کہ رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اس پر یقین تو رکھیں گے، ٹھیک ہے، ایمان تو رکھیں گے، لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ یہ چیز اب منسوخ ہو چکی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیز کیا ہو چکی ہے؟ منسوخ ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے اب کعبہ جو قبلہ بنا دیا گیا ہے، کعبہ قبلہ بنا دیا گیا ہے، تو ہم رخ کر کے ادھر ہی نماز پڑھیں گے، لیکن یقین رکھیں گے کہ پہلے کے دور میں جو ہے ہمارے مومنین، ہمارے مسلمان جو ہے قبلہ اپنا بیت المقدس بنائے تھے، اور یہ توریت میں آیا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ایک مثال دی میں نے آپ کو. جیسے نہیں مانیں گے نا بیٹا، کیوں؟ ایک ذکر کر دی نا صفت، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو من قبلک پر عمل نہیں کر رہا ہے نا وہ. جب عمل نہیں کر رہا ہے تو کہاں، وہ تو کافر ہی ہو جائے گا. یاد رکھنا. ارے یار یہ بتاؤ، جو پچھلی کتابیں وہ اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے کیا؟ تورات، انجیل، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نا. ہاں، تو اسی لیے یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان پر ایمان نہیں لانا، ان پر لانا ہے، اجمالاً ان پر ایمان لے کر آئیں گے، لیکن تفصیلاً قرآن پاک پہ لے کر آئیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ اس میں تو کچھ تحریف بھی کر دیا، لیکن ہماری جو مراد جو تورات ہے وہ ہے جو من جانب اللہ جیسی نازل ہوئی تھی، وہ والی مراد ہے، وہ نہیں جو بعد تحریف والی، جو یہودیوں نے اس میں تحریف کر دیا، بدل دیا، اپنی طرف سے من گھڑت بنا دیا، جو بھی ان کو جو اچھا لگا وہ اس کو چن لیا، اور جو ان کو جو ہے اچھا نہیں لگا اس میں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفات جو ذکر ہوئی تھیں، ایک صفت یہ تھی کہ آپ جو ہیں سرمگی آنکھیں والے ہوں گے، انہوں نے لکھ دیا کہ نیلی آنکھیں والے ہوں گے. یہ کب ہوا؟ جب انہیں لگا کہ ہمارے عطیات جو ہیں، ہمیں جو تحفے وغیرہ ملنے والے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور یہ نبی جو ہے دعویٰ کرنے لگے ہیں یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارے جو بھی دینے والے تھے ہمیں تحفہ تحائف، یہ کیا کریں گے؟ ادھر کے ادھر سب چلے جائیں گے. تو پھر کیا کرنے لگے؟ وہ اس میں من گھڑت بنانے لگے تاکہ ہمارے پاس سے یہ لوگ نہ چلے جائیں اور ہمارے سارے کے سارے تحفہ تحائف ملتے رہیں. سمجھ رہا ہے؟ خرچہ پانی ہمارا نکلتا رہے. انہوں نے یہ سوچا، تو اس لیے انہوں نے بہت ساری من گھڑت اس میں اپنی طرف سے تحریف کر دیا ہے. تو جو اللہ تبارک تعالیٰ سے کتاب، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی تھی تورات اور انجیل، اس پر ہمیں عمل کرنا ہی پڑے گا. لیکن جن آیتوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے قرآن پاک کے ذریعے، ہے نا، یعنی نئے احکام آئے تھے، احکام بدل دیے گئے تھے، تو ان احکام پر عمل کرنا پڑے گا. جو پچھلے احکامات تھے ان پہ صرف ہمیں یقین رکھنا پڑے گا، ایمان رکھنا پڑے گا. ہاں وہ بھی احکام ہیں، ایسے قرآن پاک کے ہی بہت سارے احکام ہیں جن میں سے بعض کو بعض سے منسوخ کر دیا گیا ہے. پہلے کچھ اور تھا، پھر اس کا حکم کچھ اور آ گیا. سمجھ رہا ہے؟ تو پچھلے والے اس میں بھی قرآن پاک میں بھی ایسا ہی ہے، اس پر یقین رکھیں گے، سمجھے، لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے جس کو منسوخ کر دیا گیا ہے.
جو ناسخ ہے اس پر عمل کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں اولئک الموصوفون بما ذکر علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تو وہی لوگ جو ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہے. اولئک وہی لوگ علی ھدی من ربہم اپنے رب کی، ربہم سے ترجمہ دیکھنا، اپنے رب کی جانب سے علی ھدی ہدایت پر ہیں. توجہ ہے، اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں. واولئک هم المفلحون اور وہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں. اب یہاں پر اولئک سے مراد کون ہے؟ الموصوفون بما ذکر، وہ لوگ جن کے بھی صفتیں ذکر کی گئی تھی نا، الذین یقیمون الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ لوگ جو صفت بیان کی گئی تھی متقین کی، وہ مراد ہیں. یعنی وہی متقین کیا ہیں؟ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے. سمجھے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فلاح یفلح مانے آتا ہے کامیاب ہونا، حی علی الفلاح ہے نا، پڑھے ہو سنے نا، کامیابی کی طرف آؤ. اور وہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں. اب یہاں پر مفلحون سے مراد کیا ہے؟ کیسے کامیاب ہیں؟ بتایا الفائزون بالجنت من النار. فائزون بالجنہ، وہ جنت کو حاصل کر لیں گے. سمجھے؟ جنت کی کامیابی ہے ان کے لیے. الناجون من النار، اور دوزخ سے نجات ہے. ناجو سمجھ مارے، نجات والا. ہاں، اور دوزخ سے نجات مل جائے گی انہیں. اس طریقے سے کیا ہے؟ وہ کامیاب ہے. مطلب پتہ چلا یہ اخروی کامیابی مراد ہے. کون سی کامیابی مراد ہے؟ اخروی، دنیاوی مراد نہیں ہے. کیونکہ اصل کامیابی تو یار اخروی ہے نا، دنیاوی تھوڑی نہیں اصل کامیابی ہے. دنیا میں آج آدمی اس کے پاس عیش و عشرت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ایک دم فنا ہو جاتا ہے. تو یہ کہاں کی بقا ہے؟ بقا تو جو ہے وہ جنت میں جانے کے بعد ہی ہے. تو اس لیے جنت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور دوزخ سے بچنا یہ اصل کامیابی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ